بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک ریفلیکشن کے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک قیدی کی دعا کا واقعہ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے اس قیدی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا۔ بھری دوپہر کی بات ہے جب ہر طرف لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایسے میں مکہ کے بازار میں پکار ہوتی ہے جسے سن کر لوگ کثیر تعداد میں ایک ہی سمت میں چل پڑتے ہیں۔ سب کو متوجہ کرنے کے لیے ڈھول بجایا جاتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جشن کا سماں ہے۔ لوگ رنگ برنگی جھنڈے ہاتھوں میں لیے چہروں پر شیطانی مسکراہٹوں کے ساتھ بے چینی سے تماشا دیکھنے کے منتظر تھے۔ کچھ لمحے بعد مجمع کی نظر ایک شخص پر پڑتی ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا وہاں لایا جاتا ہے۔ مجمع کے افراد اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر خوشی اور مسرت سے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ظلم اور بے بسی کا یہ ایک عجیب منظر تھا۔ ظالموں نے اس پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا ہوا تھا اور طے کیا تھا کہ اسے سولی پر لٹکا کر نیزوں سے ہلاک کر دیں گے۔ ابھی مجمع میں خوشی کی شادیاں بج ہی رہی تھیں کہ دوبارہ سے ماحول میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس قیدی کو لانے والوں نے قیدی سے پوچھا کہ کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، وہ پوری کی جائے گی۔ مجمع کے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید قیدی اپنی زندگی مانگے گا یا شاید مال و دولت مانگے گا، مگر قیدی نے کہا کہ میری تو کوئی اور خواہش نہیں ہے، البتہ یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دی جائے۔ قیدی کو مہلت مل جاتی ہے۔ قیدی وہیں پہ کھڑا کپڑا بچھا کر قبلہ رو ہو کر ہوش و حواس کے ساتھ اپنی نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ رجوع کرنے لگتا ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا ہوں، لیکن پھر تم سمجھتے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اور قتل کا وقت ٹال رہا ہوں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ قیدی بڑی دلیری اور شجاعت کے ساتھ سولی کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بلند آواز سے وہ قیدی چند اشعار پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ الہی، ہم نے تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اب تو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میری خبر پہنچا دے۔ دعا مانگنے کے بعد قیدی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مجمع میں موجود ہر شخص کے لیے بآواز بلند بد دعا کی، یا رب، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ کے بعد قیدی نے پھندا گلے میں ڈال دیا اور موقع پر ظالموں نے دوبارہ قیدی کو ایک لالچ دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ سولی پر لٹکا دیا جائے؟ یہ سن کر قیدی نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جواب دیا، خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ یہ سننا تھا کہ ظالموں نے سولی کا رسہ کھینچ دیا اور قیدی کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام اس قیدی کا سلام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جماعت کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوگی اور منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، وعلیکم السلام یا حبیب۔ صحابہ کرام حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت باندھ لی اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ حبیب رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے اس کا سلام پہنچانے آئے تھے۔ حبیب رضی اللہ عنہ مدینے کے ان خوش نصیبوں میں سے تھے انہیں ہجرت کے قبل اسلام کی سعادت ملی۔ جنگ بدر کے 313 بہادروں میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ نے اس غزوہ میں مشرکین کی ایک بڑے رئیس حارث بن عامر کو جہنم وصل کیا تھا۔ یہی آپ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا قصور تھا جس پر قریش نے آپ کو دھوکے سے قابو کر کے جس بدکرداری کا مظاہرہ کیا وہ کھلی شیطانیت اور بزدلی تھی۔ ایسا فعل کہ قومی روایتوں کے بھی خلاف تھا، مگر قریش کے مشرکین جوش انتقام میں بالکل اندھے ہو چکے تھے۔ اس لیے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابیوں کو جسد حق کی مکہ سے لانے کا حکم دیا۔
حضرت زبیر اور حضرت مختار رضی اللہ عنہ نے مکہ پہنچ کر جب آپ رضی اللہ عنہ کا ہاکے سولی سے اتارا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کا جسم بالکل تازہ ہے، آپ کے زخموں سے ابھی تک خون ٹپک رہا ہے۔ بے شک حضرت حبیب رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں بھی بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اسلام کے بہادر صحابیوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو سکے۔ ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے اسلامک ریفلیکشن کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔